اور آیت نمبر 106 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک عظمت کا ذکر فرمایا۔ اتنی بات تمام مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت کا آخری حکم نامہ ہے، آخری کلام ہے، جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جیسے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح قرآن مقدس یہ بھی خاتم ہے تمام آسمانی کتابوں اور آخری کلام ہے، آخری پیغام اور ہدایت نامہ ہے بندوں کی طرف۔ اور یہ بات بھی ذہن میں کیوں نازل ہوا، اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ جو آج ہم سمجھ رہے ہیں یا حقیقی مقصد اس کا کچھ اور ہے؟ آج کا مسلمان قرآن کی ظاہری تعظیم کا تو قائل ہے، ظاہری ادب کا قائل ہے، لیکن مقصد قرآن کا کیا تھا، یہ قرآن نازل کیوں ہوا، اس کے متعلق اکثر لوگ نہیں جانتے اور اکثر مولوی بیان بھی نہیں کرتے۔ اتنا بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو بدعات کی محافل میں پڑھا جائے، محافل میں پڑھا جائے، ایسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ایک ایسا میری امت پہ وقت آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی ہوگا، حقیقت اسلام کی ان لوگوں میں موجود نہیں ہوگی اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ آج اگر ہم غور کریں تو یہی وہ زمانہ ہے کہ بدعات کی ہر مجلس میں قرآن مقدس پڑھا جا رہا ہے۔ کہیں کل شریف کی مجلس ہے، وہاں پر بھی قرآن مقدس کا ختم ہے، 40ویں کی مجلس ہے، وہاں بھی قرآن پاک کا ختم ہے، کوئی نئی دکان بنی ہے وہاں بھی قرآن پاک کا ختم ہے۔ یا کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو تعویذوں کی شکل میں بیچ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہیں، کوئی MBBS ڈاکٹر بنائے، اسپیشلسٹ عاملین بن کے وہ قرآن مقدس کو بیچ رہے ہیں۔ اور قوم اتنی سادی ہے کہ اس تعویذوں والوں کو یہ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، حاجت روا کہ یہ پرچی لکھ کے دے گا میرا کام ہو جائے گا، اور وہ جو پرچی لکھنے والا ہے وہ خود آپ سے 1000-2000 روپیہ بھی لے رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسا کارگر تعویذ ہوتا تو کم از کم اس کی صندوقچی میں تو پیسے براہ راست آنے چاہیے تھے۔ وہ خود تمہیں تمہارے روزی رساں بنائے اور اپنی روزی اس کی وہ تمہارے 1000 اور 500 پہ اڑی ہے، لیکن قوم کیا سوچے اور کب سوچے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب رسمی، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ختموں پہ پڑھا جائے یا اس کو کلوں 40ووں کی رسموں پہ پڑھا جائے یا اس کے تعویذ لکھ لکھ کر بدن کے ساتھ لٹکائے جائیں یا ڈنگر بیمار ہوں تو اس کو اوپر سے گزارا جائے، یہ نہیں۔ اللہ فرماتی ہیں
کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ہدایت کا سامان بن کے اتری، اور یہ دلوں کے اندر انقلاب برپا کرنے والا تھا کہ ایک آیت کو رات پڑھتے اور ساری رات پیغمبر کریم اسی آیت کو پڑھتے رہتے اور ساری رات اس آیت پہ گزر جاتی، اس لیے کہ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد سب سے پہلے دل کی اصلاح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کا باز۔ ایک تو آج مولوی اور پیر کا باز ہے، ڈاکٹر اور پروفیسر کا باز ہے، وہ لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، فلانا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، فلانا ہے، بڑا باز کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ 30 پاروں والا قرآن یہ تمہارے رب کا باز ہے، اس کی نصیحت ہے۔ یا اللہ کیوں آیا؟ فرمایا شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، فرمایا یہ قرآن آیا شفا بن کے۔ کس بات کی شفا؟ مولوی نے صحیح معنی سمجھا، قرآن شفا ہے تو اس کو گلے میں لٹکاؤ، قرآن شفا ہے تو دیواروں پہ لٹکاؤ، تعویذ بناؤ اور اس طرح شفا حاصل کرو۔ آج تک میرے دوستو کوئی عقل مند ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے شہد کو بھی فرمایا وہ شفا ہے، اور کسی نے شہد کا گیلن گلے میں لٹکایا ہو۔ ماکھی اور شہد بھی تو شفا ہے، کسی نے ایک بوتل گلے میں لٹکائی ہو، آدھی بوتل بازو پہ باندھی ہو، بھئی قرآن میں آیا شفا، لہذا اس کو لٹکائیں گے تو شفا ملے گی۔ ایسا 2 ٹانگوں والا جانور ہم نے نہیں دیکھا، لیکن صرف کتاب اللہ کو لابارس سمجھا اور کتاب اللہ کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن بن کے آیا شفا کس کے لیے؟ لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے، لما فی الصدور۔ اور جہاں سب مفسرین لکھتے ہیں ما فی الصدور کیا؟ قرآن شفا ہے شرک کی بیماری کے لیے، بدعت کی بیماری کے لیے، حسد کی بیماری کے لیے، کینہ کی بیماری کے لیے، اور غیر اللہ پہ اعتماد والی بیماری کے لیے، مخلوق کو معبود سمجھنے والی بیماری کے لیے۔ شفاء لما فی الصدور، سارے دلوں کی مرضیں اور دلوں کی بیماریوں کی قرآن مقدس شفا بن کے آیا ہے۔ اور یہ ہدی ورحمہ، فرمایا یہ تمہارے ایمان والی کتاب ہے، اس قرآن کو سمجھو اور اپنا ایمان حاصل کرو۔ رحمہ، یہ ہدن کے بعد رحمت کا لفظ ذکر کیا، فرمایا ہدن یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت کے مستحق تب ہوگے جب قرآن سے عقیدہ حاصل کرو گے، قرآن کو اپنا مرشد مانو گے، قرآن کو اپنا امام اور رہنما مانو گے، اپنا عقیدہ قرآن مقدس سے اخذ کرو گے، تو تمہارا ہادی جب قرآن بن جائے گا تو فرمایا رحمہ، پھر یہ قرآن رحمت بھی ہوگا اور تمہارے لیے خاص رحمت کا نزول ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بدعات پہ قرآن پڑھیں گے اور کاغذوں پہ قرآن لکھ کے لٹکائیں گے تو یہ شفا اور رحمت بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ دلوں کے روگوں کی شفا ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ رحمت سے پہلے ہدا ہے، پہلے قرآن کو ہادی ماننا ہوگا، اپنے عقیدہ فٹ کرنا ہوگا قرآن پر، اپنے اعمال کے لیے کسوٹی بنانا ہوگا قرآن کو۔ تو جو قرآن کو اپنا امام اور ہادی مان لے گا اس کے لیے رحمہ، اور اسی کے لیے آگے فرمایا للمؤمنین، شروع کیا تھا یا ایھا الناس اور ختم کیا ہے للمؤمنین۔ فرمایا جب قرآن کو ہدایت سمجھے گا اب ایمان نصیب ہو جائے گا، اب وہ مومن بنے گا، اور مومن ہی تو وہ ہے نا جس پہ اللہ کی خاص رحمتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور مقام پہ فرمایا قرآن نازل کیا کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
میرا پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا، لوگ اندھیروں میں پڑے ہیں، شرک کے اندھیرے، بدعات اور رسموں کے اندھیرے، دنیا پرستی کے اندھیرے، حب دنیا شیطان کے چنگل کے اندھیرے اور باطل کی تہذیب کے ڈیرے اور اندھیرے، باطل نظام، طاغوتی نظام کے اندھیرے، سارے لوگ ان اندھیروں میں پڑے ہیں۔ میرے محبوب آپ پہ ہم نے قرآن نازل کیا، کیوں؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ ابراہیم میں فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، کیونکہ قرآن خود نور ہے، اور یہ شرک والے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے ختم ہوں گے تو وہ قرآن مقدس کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات میں نے عرض کی کہ یہ قرآن یہ چومنے چاٹنے اور بدعات رسومات پہ رسمی طور پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن اس کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے آیا، یہ قرآن دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے آیا، یہ قرآن ایمان کا نصاب بن کے آیا، یہ قرآن ہدایت کا نصاب بن کے آیا، اور یہ قرآن رہنما اور امام بن کے آیا۔ جن لوگوں نے اس قرآن کو امام مانا اور قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کی، انہیں لمبی چوڑے درسوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے پوری کائنات کو فتح کیا، پوری کائنات پہ توحید کے جھنڈے لہرا دیے۔ آج تم جہازوں پہ جاتی ہو سعودی عرب، مکہ اور مدینہ، اور آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کے صحابہ وہاں سعودی عرب سے جہاں آپ کے کابل تک، آپ کی سندھ تک پہنچ گئے، افغانستان تک پہنچ گئے، اور ساری دنیا کو اپنے پاؤں اور جوتوں کے نیچے روند ڈالا، اور صرف گئے نہیں، پوری دنیا کو فتح کر کے آئے۔ اور ان میں طاقت کیا تھی، قوت کیا تھی؟ ان کے اندر قرآن والا ایمان تھا، جو قرآن ایمان دے رہا ہے اسی سپرٹ پہ۔ اس لیے ان کے کمانڈروں کے آپ حالات پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں۔ آج کتنا میرا مسلمان بھائی کہاں ضلالت میں چلا گیا۔ آج تو ہمارے ہیرو بھی بدل گئے۔ ہمارے ہیرو کون بن گئے؟ کرکٹر، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ انہوں کو دیکھے گا، انہی جیسی پینٹ پتلون، انہی جیسا نمونہ، انہی جیسی ایکٹنگ۔ اور آج ہمارے جو ہیرو ہیں وہ یہ ڈراموں والے، فلموں والے ایکٹر، جن کو پرانے زمانے میں کنجر کہا جاتا تھا، آج کل ایکٹر اور فنکار یہ ہماری نوجوان نسل کے یہ ہیرو ہیں۔ نہ میرا بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہیرو ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے، حضرت خالد بن ولید ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اور جہاں صلیب کی پوجا ہوتی تھی، جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، جہاں قبروں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں بتوں کو سجدے ہوتے تھے، انبیاء اولیاء کی تمثیلوں کو سجدے ہوتے تھے، انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور پوری کائنات پہ چھا گئے۔ آج اگر انگریز کی کتابیں پڑھ لو، انگریز جو 200 سال حکومت کر کے گیا، تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا، انہوں نے کہا دو چیزوں سے مسلمانوں کو خالی کر دو، ایک قرآن سے اور دوسرا محمد کی تلوار یعنی جہاد سے۔ یہ دو چیزیں مسلمان سے دور ہو جائیں، قرآن کے قریب نہ آئے اور جہاد کے قریب نہ آئے، اس سے نوجوان نسل کو دور کر دو تو پوری دنیا میں اسلام کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اور جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہوگا اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا ایمان اور جذبہ ہوگا، اس وقت تک کسی مسلمان کو فتح کرنا کسی کافر کے بس کا روگ بھی نہیں۔ آج آپ اندازہ کر لیں، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ہمارے پاس فوج بھی دنیا کی بہترین فوج ہے، اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بجائے اس کے
کہ ہم ہتھیار سے کسی اور کو ڈراتے، ہم اپنے ہتھیاروں کو محفوظ کرنے کے لیے اوروں سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایٹم چھین نہ لے، ہم سے کوئی اسلحہ چھین نہ لے اور ہم سے ایٹم چلا نہ جائے۔ آج تمہارے حکمران اس کو سوچ رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، آخر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے میرا بھائی، صحابہ کے دل میں قرآن والا ایمان تھا، اور آج کا مسلمان اس کے دل میں جھوٹی روایتوں والا ایمان ہے، اس کے دل میں ہر فرقے کے اکابر کے ملفوظات والا ایمان ہے، اس کے دل میں ہر فرقے کے مولوی کی باتوں والا ایمان ہے۔ اور میں حیران ہوں، سچی بات نہ ملتی ہے ممبروں پہ بھی اور تقریروں میں بھی، ہر جہان کی جھوٹی روایت جس کا نہ سر نہ منہ نہ متھا، اس کو دین پر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میرا مسلمان بھائی کب تک غافل رہے گا؟ خدا کے لیے ہماری دعوت ہے اب سب کو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، یہ قرآن نرا نور ہے، نرا سچ ہے۔ جا اب الصدق کے اس کائنات میں صرف قرآن وہ کتاب ہے جو اول سے لے کے آخر تک الصدق نرا سچ ہے۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جو اول سے لے کے آخر تک محفوظ ہے۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جو اول سے لے کے آخر تک حق ہے۔ اس لیے نرے سچ کی طرف آؤ، نرے اور نرے ایمان کی طرف آؤ۔ تو یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد۔ دنیا میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند دارمی نے نقل کیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد اضلہ اللہ۔ جس ظالم آدمی نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کے کسی نصاب میں، کسی کتاب میں، کسی روایت میں ایمان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اضلہ اللہ، قیامت تک وہ ذلیل بھی رہے گا، گمراہ بھی رہے گا، وہ ہدایت اسے نصیب ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ رکھو، درس سنا کرو عمل کی نیت سے، چسکے کی نیت سے نہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، یہ ہمارے ایمان والی کتاب ہے، یہ ہمیں ایمان سمجھانے آیا ہے، یہ ہمیں دین سمجھانے آیا ہے۔ بعض جہنمیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جہنم میں لوگ جائیں گے، قرآن مقدس نے بھی، پیارے پیغمبر نے بھی تذکرہ کیا، اور جب جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ اپنے ہاتھوں پر چک مارتے ہوں گے اور کاٹ رہے ہوں گے افسوس اور غصہ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، آنکھیں ہوں گی لیکن بینائی نہیں ہوگی، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، فرمایا اس کو اٹھاؤں گا میں قیامت کے دن اندھا کر کے، اور وہ عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں بڑا اچھا بھلا دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا، لما حشرتنی اعمی۔ اب ذرا جواب سنو، اللہ فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، فرمایا ظالم انسان میری ایتیں تیرے گھر میں آئی تھی، میرا قرآن تیرے گھر میں آیا تھا، اتتک آیاتنا، میری آیات اور قرآن تیرے گھر میں تھا، فنسیتہا اے ترکتہا، تو نے اسے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کو اوپر رکھ دیا۔ کبھی تو نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کیا کہنے آیا ہے؟ اگر دنیا کا کوئی بندہ تجھے خط لکھے تو اگر تو نہیں پڑھ سکتا، زبان نہیں سمجھتا، امریکہ سے خط آ گیا، یہ انگلش نہیں سمجھتا، اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک وہ خط کا ترجمہ نہ کرا لے کہ اس خط میں لکھا ہوا کیا ہے، میرا دوست یا بھائی یا رشتہ دار اس نے کیا لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 30 پاروں والا خط میں نے لکھوایا تھا، یہ پیغمبر پہ نازل کیا تھا، اور تیرے گھر میں یہ قرآن آیا تھا، فنسیتہا، ظالمہ تو نے اسے چھوڑ رکھا تھا، نسیتہا ترکتہا، ترکتہا تو نے اسے ترک کر دیا تھا۔ دنیا کی ہر کتاب پہ خوش تھا، ہر روایت پہ خوش تھا، ملا مسجد پہ خوش تھا، اور دین کو تو نے 2 نمبر بنا دیا تھا،
ترکتہا نسیتہا کذالک الیوم تنسا، جس طرح دنیا میں تو نے میرے قرآن سے غداری کی ہے، آج قیامت والے دن میری رحمت تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ جا جہنم میں پیغمبر کریم شفاعت کریں گے، اللہ سب کو نصیب کرے، اور جہنم سے لوگ نکلیں گے، گناہگار، شفاعت ہوگی اس کی جس نے قرآن کا مشن مانا ہوا ہے، اس کی ہوگی۔ شفاعت کرتے کرتے جب آخری دفعہ پیارے پیغمبر جہنم کی طرف جھانکیں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اللہ ما بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن، اب جہنم میں صرف وہ بے ایمان رہ گئے جن کو قرآن نکلنے نہیں دیتا، وہ قرآن کے مجرم ہیں اور قرآن کے باغی ہیں، قرآن انہیں جہنم سے نکلنے نہیں دیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ مولوی اور پیروں کا طبقہ ہوگا جنہوں نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ قرآن تو سمجھانے کے قابل کتاب تھی، انہوں نے اس قرآن کو دنیاوی مفاد میں استعمال کیا اور تجارت کا ذریعہ بنایا۔ تو اس لیے میرا بھائی اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے قرآن کے متعلق قرآن مقدس کی دو عظمتیں ذکر کی ہیں اور ایک قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں مسئلہ کیا ہے اور ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ پہلی عظمت بیان کی اور فرمایا ان فی ھذا، بے شک اس قرآن میں لبلاغن لکفایتن، کفایت ہے لقوم عابدین، واسطے مبہدوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں جو صرف میری عبادت کرنے والا ہے، ہدایت کے باب میں اسے قرآن کافی ہے، ہدایت کے باب میں، ایمان کے باب میں اسے قرآن کافی ہے۔ ان فی ھذا لبلاغن لقوم عابدین، تو ہدایت کا نصاب قرآن کافی ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی قرآن ہے کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں کائنات پہ اپنی رحمت کروں، تو یہ رحمت دے کر میں نے رحمت والا نبی بھیجا، یہ رحمت دے کر میں نے رحمت والا نبی بھیجا۔ تو دوسرا رحمتن، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کے، رحمت دے کر بھیجا۔ اللہ وہ کون سی رحمت دی؟ فرمایا ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب ولکن رحمتا من ربک، یہ قرآن یہ رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرمایا یہ قرآن یہ رحمت ہے۔ تو میرے محبوب ساری کائنات پہ میں اللہ کا مرضی یہ تھی کہ میں اپنی خاص رحمت کروں، تو اس مشن میں نے آپ پہ رحمت والی کتاب نازل کی، تب آپ رحمت للعالمین بن گئے۔ رحمت والی کتاب آئی، پیغمبر رحمت للعالمین بن گئے۔ اب عربی گرامر تو آپ جانیں گے نہیں، یہاں رحمتن مفعول لہو ہے اور مفعول لہو فعل کی علت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں میرا پیغمبر تجھے بھیجنے کی غرض، مقصد یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ میں اپنی رحمت پوری کائنات پہ کر دوں، اس لیے میں نے تجھے اپنی خاص رحمت دے کے بھیجا۔ اور وہ خاص رحمت کیا ہے؟ قرآن دے کے بھیجا، تاکہ یہ قرآن کا پیغام پوری کائنات پہ چلا جائے اور پوری کائنات کے لیے ہدایت کا اور انقلاب کا یہ پروگرام پوری کائنات تک پہنچے۔ یا اللہ یہ قرآن تو 30 پاروں کا موجود ہے، اس میں کوئی گل مکڑ مکامن والی کیڑی ہے؟ مکڑ مکامن والی سمجھتے؟ مختصر جی بچو والی گل کیڑی ہے؟ گل مکڑی کتھے؟ فرمایا اسی پر جہاں علامہ عثمانی نے بہت عجیب بات لکھی، شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتی ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس رحمت کا اگر کوئی مستحق ہونا چاہتا ہے، جو رحمت پیغمبر کو دی گئی، اگر تم بھی اس رحمت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہو تو آؤ پھر مسئلہ کیا ہے؟ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد،
پھر نکتے والی بات یہ ہے، قرآن یہ مسئلہ لے کے آیا کہ کائنات والوں تمہاری پکاریں سننے والا صرف ایک ہے، الہ ایک ہے۔ الہ کا معنی پکاریں سننے والا، الہ کا معنی پکاریں سننے والا، الہ کا معنی حاجتیں پوری کرنے والا، الہ کا معنی مشکل کشا، الہ کا معنی غیب دان، الہ کا معنی داتا، الہ کا معنی غوث، مدد کرنے والا۔ الہکم الہ واحد، فرمایا قرآن یہ بتانے آیا ہے کہ کائنات والوں کوئی تمہاری پکارے نہیں سنتا۔ قبروں پہ جاؤ، بابے کی قبر پہ، وہ بھی نہیں سنتے۔ کسی نبی ولی کے دربار پہ جاؤ، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ اور اللہ کے مقربین کی قبروں پہ بھی جا کے پکارو، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون۔ اللہ فرماتی ہیں یہ سورۃ الاحقاف ہے، ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہے اور کون بڑا کافر ہے، ممن، اس آدمی سے، یدعو من دون اللہ، جو اپنی حاجتوں میں اور مشکلات میں کسی قبر والے کو پکارے، یا قبر سامنے نہیں ویسے غیر اللہ کو پکارے، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیر مدد، یا فلاں مدد۔ فرمایا اس سے بڑا کافر دنیا میں کوئی نہیں ہے، ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اور جواب کیا دیں گے؟ وہم عن دعائہم غافلون، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بے شک وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، یہ بت نہیں ہے، یہ الناس ہے۔ اذا حشر الناس، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت والے دن، کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، جن کو یہ پکارتے رہے، اے بابا میری تیرے اگے تے تیری ہور اگے رے، اے میرا فلانا بابا، اے فلانا بابا، یہ پرانے لات منات عزا ہبل کو پکارنے والے آج قبر شجر حجر تازیہ تبوت پنجے علم ان کو پکارنے والے۔ فرمایا قیامت کے دن جن کو پکارا جا رہا ہے یہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء، یہ قرآن ہے میرا بھائی، سورۃ الاحقاف ہے، پہلا صفحہ گھروں میں ترجمہ دیکھنا، پہلا صفحہ۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم، اور ہوں گے وہ ان کی سور و پکار سے کافرین، انکار کرنے والے، دشمن بھی بن جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے جو آج حضرت علی کو ما فوق الاسباب امور میں پکار رہا ہے، قیامت کے دن حضرت علی اس کے دشمن ہوں گے۔ جو آج پیغمبر کو ما فوق الاسباب امور میں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ مدد، اغثنی یا رسول اللہ، انظر حالنا اسما کالانا، یہ جو اسفا لنا یہ پکار رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کے دشمن ہوں گے۔ جو پیر فقیر کو پکار رہا ہے وہ پیر فقیر اس کے دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، ان کے انکاری بن جائیں گے اور وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون۔ جب آمنے سامنے ہوں گے وہ کہیں گے تم نے ہماری کوئی پکار نہیں کی، کوئی سور و پکار نہیں کی۔ اور جب اللہ کے نیک بندے سنیں گے یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے او بزرگ جنہیں اسی پکار دیا سے دنیا قیامت کو جب دیکھیں گے۔ اور انبیاء اولیاء نیک بندے وہ جب سنیں گے وہ کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کوئی پکار نہیں کی۔ آگے مشرک کہیں گے واہ بادشاہ، اسی تے کالے ککڑ لے کے ویندے ایسے درباراں تے، کالے بکرے تے چٹے بکرے چھک چھک کے نظراں نیازاں یارویاں بارویاں کر کے تھوڑیاں قبراں دیاں مٹیاں چٹ چٹ ساڈے معدے ہی ختم ہو گئے تے ہن اسی کوڑے ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے کہیں گے فکفا باللہ شہید، یہ سورہ یونس ہے، فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، ہم اللہ کو گواہ بناتی ہیں
اللہ گواہ کافی ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان ان کننا اللہ کی قسم ان کننا بے عبادتکم لغافلین اللہ کی قسم ہم تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ قیامت کے دن بزرگ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ کی قسم ہم تمہاری شور و پکار سے بالکل بے خبر تھے کبھی یہ ایتیں بھی ممبر سے سنی ہیں یہ جو اتنا ہمارا وفاق والا شہر ہے یہ قرآن کی ایتی لیکن اسلام آباد کا خطیب بیان نہیں کرے گا کیوں کا جواب تو میں نہیں دوں گا سارے ممبروں پہ پھرو کوئی خوش قسمت ہوگا جو بیان کرے گا جیسے یہ فقیر بیٹھے اکثر خطیب نہیں بیان کریں گے کیونکہ آج خطابت نام ہی تجارت کا ہے اگر خطیب بیان کرے تم اسے مسجد سے نکال دو تو وہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے اس نے روزی بنائی اور تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کو کہو خطیب صاحب یہ ایتا بھی سنا نا یہ بھی قرآن کی ایتی یہ کیوں نہیں سناتا اللہ فرماتے ہیں ما یستویل اعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں بل الظلمات بل النور زند اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں بل الظل یہ سورہ فاتر ہے پارہ بھی 22 تھے آیت نمبر بھی 22 بل الظل بل الحرور سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں کتنی مثالیں ہو گئی تم چونکہ وفاقی شہر کے لوگ ہو نازک مزاج اسلام آباد ویسے نازک مزاج اس لیے لمبا درس نہیں کروں گا 2-4 ایتے سنو اور پھر ان کو سوچو 3 مثالیں اللہ نے یہاں دی ہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر اچھا ایمان سے بتاؤ اس کو سمجھنے کے لیے BA پاس ہونا شرط ہے ڈبل MA کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر وہ قرآن اللہ نازل ہی جٹاں سے کیتے امیاں واسطے امی جڑے 10 خط بھی نہ کر سکتے انگوٹھا لامنا لکھو بھائی امی پھر امی جی نہ رسولہ مولویاں دا تو اللہ نے پتا ہے میں مولوی بگڑ جاوے جہنم تو پہلے اس دا ٹول پلا سے کوئی نہیں ہے یہ تواڈے سے اللہ سوکھیاں مثالاں دیتی ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں مسلم بات دیوبندی بھی بندے بریلی بھی بندے اہل حدیث بھی بندے شیعہ بھی بندے کسی فرقے دا کوئی اختلاف نہیں کہ ما یستوی الاعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اللہ فرماتے ہیں دوسرا بھی سنو بل الظلمات ولا النور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں آپ فورڈ یونیورسٹی والے بھی ہوتی جمہوریہ شیاطین بھی مندے اور مسلمان بھی مندے کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں بل الظل تیسری مثال دی سایہ اور دھوپ برابر سایہ اور دھوپ برابر کتنی مثالیں 3 ان میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی ایسی مثال ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اللہ فرماتی ہیں جس طرح یہ 3 برابر نہیں نا پکے ہو مان گئے ہو پھر آؤ ایک چوتھا مسئلہ بھی حل ہو جائے جس میں اختلاف پڑا ہوا ہے فرمایا جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اندھیرے اور روشنی برابر نہیں سائے اور دھوپ برابر نہیں وما یستوی الاحیاء بل الاموات زندے اور مردے بھی برابر نہیں زندے اور مردے بھی برابر نہیں اللہ کس طرح برابر نہیں ہم نے تو دیکھے مردے کی بھی 2 ٹانگیں زندے کی بھی 2 ٹانگیں مردے کے بھی 2 ہاتھ زندہ کے بھی 2 ہاتھ مردے کا بھی 1 سر بھائی جب تک چارپائی پہ ہو قبر میں چلا جائے بعد کی بات نہیں ہے جب سامنے پڑا ہے تو اس کا بھی 1 سر ہے اور زندہ کا بھی 1 سر کس چیز میں برابر نہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء کس سننے والے مسئلے میں برابر نہیں زندہ سنتا ہے جو مر جائے وہ دنیا والوں کی سن سکتا وہ دنیا والوں کی سن سکتا نہیں ہے ہاں اللہ تو اس بات پہ قادر ہے یسمع من یشاء
جس کو چاہے سنا دے، پانی کی لہروں کو سنا دے، آگ کے لمبوں کو سنا دے، پہاڑوں جہاں جبالو اب بھی پہاڑوں کو سنا دے، لیکن قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ ما انتا بمسمع من فی القبور، اے قبور قبر دی جمعیہ تے ما انتا بمسمع، اللہ فرماتی ہیں اوے دنیا والو، مخاطب عام، خطاب عام، سارے ٹل لاؤ، سارے زور لاؤ، مولوی بھی زور لامن، پیر بھی زور لامن، ساری کائنات زور لاوے تے آکے میں اپنی گل قبر والے نو سناواں، فرمایا تسی سنا سکدے کوئی نہیں، تہاڈی قبر والا سندا نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہے تو مٹی کو بھی سنا دے، پہاڑوں کو بھی سنا دے۔ قانون یہ ہے کہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں، سننے کی طاقت نہیں ہے۔ ما انتا بمسمع من فی القبور، جب سنتے ہی نہیں تو پھر مزاروں پہ جا کے پکارتا ہے، جب سنتے ہی نہیں تو پاکستان میں کھڑے ہو کے پکارتا ہے، فلاں میرا بابا تو مشکل کشا، فلاں بابا تو حاجت روا۔ فرمایا قرآن کا مسئلہ یہ ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرا محبوب اعلان کر دے 30 پارے قرآن یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا کہ کائنات والو تمہارا الہ کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ تمہارا الہ صرف اللہ ہے۔ الہ کا معنی میرا بھائی لغت عرب دیکھ لے، لسان العرب دیکھ لے، قاموس دیکھ لے، اور عرب کی لغت کی کتابیں دیکھ لے، یا تفسیریں دیکھ لے، یا اولیاء اللہ کی کتابیں دیکھ لے، اور پیر عبد القادر جیلانی کی کتابیں دیکھ لے، سلطان باہو کی کتابیں دیکھ لے، اور کسی اور ولی اللہ کی کتابیں دیکھ لے، لغت بھی اور مفسرین بھی اور محدثین بھی اور اولیاء کاملین بھی سب کے سب یہی بتاتی ہیں کہ الہ کا معنی ہے بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، پکارے سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلات اور حاجات میں پکارے جانے کے لائق، اس کو کہتے ہیں الہ۔ فرمایا لوگوں قرآن یہی مسئلہ بتانے آیا کہ الہ کون ہے؟ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے نہیں۔ اگر یہ تو قرآن کا مقصد پا گیا، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے میرا بھائی تو پھر زندگی ضائع ہو گئی، پھر تجھ پہ حکم کیا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا حکم جاری ہوگا۔ تو اس لیے یہ وہ اصل عقیدہ ہے جس پر پورا قرآن آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ بڑے کھلے دل سے پوچھ سکتا ہے۔ عموماً سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہم سوال پہ خوش ہوتے ہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جو موضوع بیان ہوا، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ بڑے اچھے انداز میں سوال کر سکتے ہیں۔ کلو علیہ من فان جڑا کلو من علیہ فان، اس پہ وہ لوگ جڑے مقصد مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہر چیز کہ فنا، یہ پیارے پیغمبر دے بارے، پھر خانہ کعبے دے بارے جس ویلے قیامت آسی، دوسرا یہ جس ویلے لوگ عمرے دے جانے تے اکثر جڑے لوگ جڑے کئی وال کٹانے، کئی جڑے لوگ بالکل اپنا اس طرح پہ پانے۔ دو سوال آ گئے۔ ایک سوال تھا اے بے کہ کلو من علیہا فان، ہر چیز سے فنا ہے۔ یہ آیت دا ترجمہ ہی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات فنا اور موت سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، حتیٰ کہ خود موت ہو، تو اللہ کے سوا کوئی بھی موت اور فنا سے پاک نہیں ہے۔ ہر ایک پہ موت آنی ہے۔
یا کلو من علیہ فان ہے، دوسرے مقام پہ کلو شیء ہالک، اور تیسرے مقام پہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً ذکر کرتے ہوئے فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی۔ تو فان موت کے معنی میں، ہر چیز پہ موت آئے گی، من ہے ذوی العقول کے لیے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جہاں تغلیب ہے، قانون تغلیب، تو حاصل یہ کہ جو ذی روح ہے اسے مرنا ہے، اور جو غیر ذی روح ہے اسے ختم ہونا ہے۔ کعبۃ اللہ بھی اٹھا لیا جائے گا، حدیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ کو قیامت سے پہلے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا وہ کعبہ کو بھی گرا دے گا، پوری زمین فنا ہو جائے گی، پہاڑ فنا ہو جائیں گے، اور یہ زمین سے بدل دی جائے گی۔ تو اس وقت کعبۃ اللہ بھی، بلکہ کعبے کی آبادی جو ہے اس کو خیر کہا گیا، اور فرمایا جب تک لوگ کعبہ مکرمہ کی صحیح عزت کرتے رہیں گے اس وقت تک آباد رہیں گے، اور جب کعبہ کی بے حرمتی ہوگی تو اللہ جہان کو ختم کر دے گا۔ تو کعبہ بھی دنیا میں ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، یہ بنایا گیا ہے، اور پھر جو چیز بنی ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بننے سے بھی پاک ہے اور فنا ہونے سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ سب پہ موت کا قانون، اور ہر ایک چیز کی فنا اور موت اس کے حال کے مطابق ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے عمرہ میں اللہ نے دیے محلقین مقصرین، حلق کرانا بھی صحیح ہے اور قصر کرانا، قصر کا مطلب ہوتا ہے کم از کم 1 انچ جتنے پورے سر کے بال کٹانا، یہ قصر ہے، 1 انچ یہ بن رہا ہے، اتنے پورے سر کے بال کٹا دینا یہ قصر ہے۔ تو حلق بھی صحیح ہے، قصر بھی صحیح ہے۔ اگر کسی آدمی نے احیاء سنت کے طور پہ زلفیں رکھی ہوئی ہے، سنت سمجھ کے، وہ اگر قصر کرا دے تو بہتر ہے، اور دوسرا آدمی کے لیے حلق کرانا افضل ہے۔ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ سر مونڈانا یہ افضل ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق زلفیں ہیں اور اس پہ قصر کراتا ہے تو تب بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ دونوں آپشن حج میں بھی ہے، دونوں عمرہ میں بھی ہیں، حلق بھی اور قصر بھی۔ لیکن قصر میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کوئی ایک لیٹ لے لی، اس کو کاٹ دیا، تو ایسے قصر نہیں ہوگا اور احرام بھی نہیں کھلے گا۔ قصر کا مطلب ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں اور 1 انچ کی مقدار پورے برابر کاٹ دو، تو یہ قصر ہے، جو دونوں صحیح ہے۔ ایک بات پر مولوی اہل حدیثوں کا نا یہ نیٹ پہ بہت آ رہا ہے، وہ قرآن پاک اٹھا کے نہ کہتے ہیں جو نماز میں الحمد شریف نہیں پڑھتا نا سورۃ فاتحہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، مقصد نیٹ پہ بہت آ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، 2 چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن ہدایت کا نصاب، یہ سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو جو مولوی قرآن سر پہ اٹھا رہا ہے اس کے کذاب ہونے کی دلیل اتنی کافی ہے کہ قرآن پڑھ کے سنانے کے لیے آیا ہے۔ ہدایت کا نصاب ہے، سر پہ اٹھانے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اہل حدیثوں کو کہو تم بھی ذرا قرآن پڑھو، میں قرآن پڑھوں گا اور معنی نبی کے صحابہ سے پیش کروں گا، اور اہل حدیث کو بھی کہو کہ ہمت کرے قرآن پڑھے اور معنی نبی کے صحابی سے پیش کرے۔ سورۃ الاعراف ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب امام قرات کرے گا
تو مقتدی خاموش رہے گا. امام قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا. یہ معنی کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور صحابہ نے بھی کیا. میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دوسرا اسی آیت میں غور کر لو، اذا قرئ، جب قرآن پڑھا جائے. قاری کون ہو یہ قرآن نے نہیں بتایا، کون پڑھنے والا ہو. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرئ کا صیغہ مجہول ہے، اس کا قاری نہیں بتایا گیا. جب پڑھا جائے پڑھنے والا کون ہو. اگلی بات واضح ہے، جب پڑھا جائے تم خاموش بھی رہو اور غور بھی کرو. دو حکم ہیں الگ الگ. فاستمعوا، پوری توجہ کرنی ہے، وانصتوا، اور خاموش رہنا ہے. اب مسئلہ ہے کہ یہ قاری کون ہے. تو مسلم شریف میں ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، علمنا صلاتنا، ہمیں نماز پڑھائی. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اب پہلے یہ فیصلہ کر لو، تکبیر کے بعد امام قرات کہاں سے شروع کرے گا؟ سورہ یاسین کی. قرات کس سورت کی شروع کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ کی. فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے، انصتوا، تم خاموش ہو جاؤ. اب قرآن کا معنی پیغمبر بھی بیان کر گئے، صحابہ بھی بیان کر گئے کہ قاری امام قرآن پڑھے گا، مقتدیوں کو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لڑنے والی تو بات ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ایک آیت کوئی غیر مقلد پیش کرے اور صحابی اس کا معنی کرے کہ اس آیت کا مطلب ہے اگر مقتدی امام کے پیچھے نہ پڑھے فاتحہ یا کوئی سورت تو مقتدی کی نماز نہیں ہے. جھگڑا مقتدی میں ہے تو آیت قرآن کی ہو، معنی صحابی کا ہو، تو ہمارے اندر تو ضد نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. باقی یہ ہے کہ سر پہ قرآن اٹھانے سے، سر پہ تو چور قرآن اٹھاتی ہے، ڈاکو سر پہ اٹھاتی ہے، اور جھوٹے آدمی کی عادت ہوتی ہے قسمیں اٹھانا زیادہ کثرت کے ساتھ. تو قرآن سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یوں قرآن پڑھ کے سنانے کے لیے آیا. جی اور بھائی کوئی ساتھی؟ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کو شفاعت، طبیعت بخار ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. جڑے ساتھی تشریف فرمائیں اللہ سب نو اپنی رحمت دا مستحق بناوے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے.